تشریف فرما ہے، جنہیں حال ہی میں ریاست تلنگانہ کا امیر جماعت اسلامی مقرر کیا گیا ہے۔ جناب اظہر الدین صاحب کسی تعریف یا تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک طرح سے ہم نے ساتھ ساتھ اپنے کیریئر شروع کیے، اور جب سے ہم نے انہیں دیکھا ہے، جماعت سے وابستہ دیکھا ہے، اپنی شرافت، انکساری اور ملی ہمدردی، ملت کے معاملات میں دلچسپی کی وجہ سے وہ عوام کے ہر حلقے اور طبقے میں یکساں طور پر مقبول اور ممتاز ہیں۔ اظہر بھائی، آپ کا یہاں پر خیر مقدم ہے، شکریہ، بہت بہت مبارکباد آپ کو ہمارے۔ جزاک اللہ۔ ویسے جماعت اسلامی کی ذمہ داری اور ملت اسلامیہ کی کسی بھی قسم کی اجتماعی اداروں کی، جماعتوں کی، انجمن اور تنظیموں کی ذمہ داری حقیقت میں آزمائش ہوا کرتی ہے۔ تو آپ اور آپ کے ویور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں اس دین حنیف کی خدمت کر سکوں۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ جب سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہمیشہ مصروف دیکھا ہے، کبھی عیسائیوں میں اور جماعت کے مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے آپ نے ہمیشہ سرگرم رول ادا کیا ہے، چاہے وہ عیسائیوں کی 92 کی کانفرنس ہو، یا اس سے پہلے کی بھی جو ہوئے، یا اس کے بعد کے بھی اے بنت حرم جاگ ذرا میں بھی آپ نے کافی نمایاں رول ادا کیا تھا۔ تو اب جو آپ کو جو امیر کے عہدے پر مقرر کیا گیا ہے، تو کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ وہ ذمہ داریوں میں اور آج کی ذمہ داریوں میں؟ دیکھیے، ذمہ داریوں میں بیسک فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایس اے او کی تو ریاست کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے بعد سے مسلسل الحمدللہ جماعت اسلامی اور اس کے ذمہ داروں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مختلف کام مجھے اسائن کیا، میرے حوالے کیا۔ بفضل تعالیٰ الحمدللہ وہ تمام کام حسن خوبی سے انجام دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اجتماعیت میں کسی ایک فرد کا کام نہیں ہوا کرتا، اگرچہ کہ میں نمایاں ہو گیا ہوں گا مختلف کاموں کی وجہ سے، لیکن میرے ساتھ ایس آئی او میں بھی ایک بہت بڑی ٹیم تھی جنہوں نے کام کیا، اور پھر جماعت اسلامی سے وابستگی کے بعد باضابطہ اس کی مختلف ذمہ داریوں کے موقع پر بھی جماعت اسلامی کے متفقین، کارکن، ارکان اور ملت اسلامی کے وہ بحیخہ جو اسلام اور دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ مکمل تعاون کیا۔ اظہر بھائی، اچانک آپ کو امیر کے عہدے پر فائز کیا گیا، یعنی ایسا ہی کہ کوئی تیز رفتار گاڑی جا رہی ہے، اچانک بریک مار دی، جی، تو یہ کافی لوگوں میں یہ سوال ہے کہ اچانک کیوں آپ کا انتخاب ہوا؟ اصل جماعت اسلامی میں ایک ایسی اصولی جماعت ہے، کوئی کام بھی اچانک نہیں ہوا کرتا اس میں۔ جی، آپ جماعت کی تاریخ کو دیکھیں گے تو اس کے چھوٹے موٹے فیصلے بھی بہت اسٹڈی کر بہت چھان پٹک کر بہت تحقیق کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے اس 70-80 سال میں مختلف موقعوں پر مختلف فیصلے ہوئے، تو اس فیصلوں کے پیچھے بہت بڑی لمبی اسٹڈی رہی۔ تو بیسیکلی جماعت اسلامی کے فیصلے اچانک نہیں ہوا کرتے، انٹرنل کچھ چھوٹے موٹے مسائل تھے، اس کے بارے میں ارکان سے رائے لی گئی، شورا سے گفتگو کی گئی، مرکز کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ عاملہ اس نے ڈیٹیل اسٹڈی کی، اور اس کے بعد اس موقع پر ان نتیجے کو پہنچے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میرا تقرر کیے 2027 تک کے لیے۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے کہ جماعت کا جو نظم ہے، وہ جو ڈسپلن ہے، وہ بہرحال ابھی بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوششیں بھی رہیں گی کہ وہ ڈسپلن میں مزید طاقت ہو، اسٹرینتھ ہو اور مزید مضبوطی آئے۔ یہ 2 سال کا جو آپ کا ابھی باقی ہے، اس میں کوئی ایجنڈا آپ کا، کوئی نصب العین، کوئی منصوبہ بندی آپ کی؟ جی، جماعت اسلامی کی جو پالیسی پروگرام رہتی وہ انڈیویجول ایجنڈا نہیں ہوتا۔ جی، جماعت باضابطہ ہر 4 سال میں اپنی پالیسی اور پروگرام کو متعین کرتی۔ اس 4 سال کے لیے 4 بنیادی کاموں کی طرف
جماعت نے مرکزی شورا نے فیصلہ کیا اور اسی فیصلے کو سامنے رکھ کر ریاستی شورا اپنے منصوبے بناتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں دعوت ہے، اس کے بعد اسلامی معاشرہ ہے، اور اس کے ساتھ تزکیہ ہے، افراد تحریک جماعت سے وابستہ لوگوں کا تزکیہ اور تربیت ہو، اور پھر خدمت۔ تو جو کچھ اب وقت ہے اس وقت میں انشاءاللہ انہی 4 کاموں پہ میجر وقت لگایا جائے گا، میجر صلاحیتی لگائی جائے گی، اور اسی کی طرف کام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جماعت تو کلی جماعت ہے اور بیرون ملک میں بھی اس کی کافی شاخیں ہیں جی، تو ہندوستان کا زیادہ تعلق ہے جی، تلنگانہ کی جو جماعت ہے جی، اس میں اور دوسری ریاست کی جماعتوں میں کیا فرق ہے، اور کس حد تک یہ آگے ہے یا پیچھے ہے؟ اصل بیسیکلی تو نظریاتی فکر کے طور پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نظریے اور ایک ہی فکر کے حامل پورے ہندوستان کی جماعت ہے۔ البتہ پالیسی اور پروگرام بھی یونیک ایک ہی رہتی ہے، جہاں تک عمل آوری اور ٹارگٹس ہیں وہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں بعض کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور بعض علاقوں میں بعض کاموں کی طرف، لیکن کوئی کام بھی مکمل مس نہیں ہوتا، برابر ہوتا ہے۔ اب جیسا دعوت کا پہلو ہے، بعض علاقوں میں دعوت کا کام زیادہ ہوتا ہے، بعض آبادیوں میں خدمت خلق ہے، اور بعض جگہ اسلامی معاشرہ، اس طرح جو ہے مجموعی طور پر کام الحمدللہ پورے ملک میں ہوتا ہے۔ اب جہاں جیسی طاقت رہی، جہاں کی جماعت کی جیسی تاریخ رہی، اس کا اثر ہوتا۔ اب بالخصوص آپ تلنگانہ میں دیکھیں گے تو جماعت کے جو داعی اول سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ محترم مولانا، وہ حیدرآباد سے تعلق تھا، ان کی پیدائش اورنگ آباد میں ہوئی، حیدرآباد منتقل ہوئے، اور اس وقت کے حالات پر کڑی نظر رکھی، انہوں نے بڑے غور و فکر کیا، مطالعہ کیا، اور اس کے بعد یہاں وہ تحریک شروع کی، اور یہاں سے ہی وہ تحریریں سارے ملک پہنچی، جس کے بعد جماعت اسلامی کا فارمیشن ہوا۔ تو گویا اس کا اثر اپنی جگہ مسلم ہے حیدرآباد دکن کے حد تک۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے دکن میں کمپیریٹیو، دکن کے معنی سابقہ حیدرآباد، یعنی کچھ مراٹھواڑہ اور کچھ کرناٹک کو ملا کے دیکھیں گے تو اس پورے بیلٹ میں الحمدللہ جماعت کا کام بہت عرصے سے ہے اور بہت حد تک مضبوط ہے، اور نئی نسل اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اور امید ہے کہ اور جو ہے جیسے جیسے نسل بڑھتے جائے گی، نئی نسل آئے گی، تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کا کام اس علاقے میں اور پورے ملک میں اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی جماعت نے تلنگانہ کی تشکیل میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا، جی، اور ایک عرصے تک جو ہے تلنگانہ تشکیل دینے والی جماعت کے ساتھ رہے، جی، اور گزشتہ الیکشن میں بھی بڑی حد تک ان کا ساتھ دیا تھا۔ اقتدار بدل گیا، پارٹی بدل گئی، تو کیا اس کا کوئی نگیٹو اثر، نگیٹو امپیکٹ جماعت پر ہوا ہے کیا اس کا؟ ہاں، دیکھیے جماعت کی جو تائید تھی تلنگانہ کی، بیسیکلی جماعت علاقہ واریت کی مخالف ہے، یہاں کے بسنے والوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، گویا یہاں محرومین کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ تو اس جماعت کی پالیسی ہے کہ جہاں عدل و قسط قائم کرنے میں رول ادا کریں۔ تو جب اس علاقے سے ناانصافی ہو رہی تھی، جماعت کی شورا نے فیصلہ کی، ریاست کی، اور مرکز کی شورا نے توثیق کی، اس کے بعد اس تلنگانہ موومنٹ میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران بہت اہم رول ادا کیے، ذمہ دار کارکن سب، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایک امپیکٹ ہوا کہ جماعت اسلامی الحمدللہ عدل و قسط کی بنیاد پر ایک کاز میں، ایک مقصد کے لیے یہاں کی آبادی کا ساتھ دیا، تعاون کیا، اور اس مقصد کو کامیاب ہونے میں اہم رول ادا کیا۔ جہاں تک سیاسی تعلقات ہیں، بہرحال جماعت اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن سیاست سے بے تعلق بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے سیاسی جماعت تو ہے نہیں، تو اس کو کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہونے کے لیے یہ ایک دینی مذہبی اقامت دین کی ایک تحریک ہے، تو اس اعتبار سے اس تحریک کا ایسا مادی افادیت یا مادی مفاد یا مادی کوئی چیز اچیو کرنے کا کانسیپٹ ہی نہ انڈیویجول کے پاس ہے، نہ کلیکٹیولی جماعت کے پاس ہے۔ البتہ وہ اخلاقی پہلو، وہ ماحول یہاں رہے، پرامن رہے، مسلم اور غیر مسلم میں ہم آہنگی رہے، ماحول جو ہے یہاں ترقی ہو، مسلمان میں بالخصوص جو پست ہے تعلیمی طور پر، سماجی طور پر، ان کو ڈیولپ کیا جائے، یہ رول ادا کرتی ہے جماعت، اور یہاں بھی کر رہی ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ جس مقصد کے تحت تلنگانہ
تشکیل دی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد پورا ہوا؟ جی، تلنگانہ کا ایک اچیومنٹ تو یہ ہوا کہ ریاست الگ ہوئی اور یہاں کے لوگوں میں ذہن میں جو احساس محرومی تھی وہ ختم ہوا، یہ پازیٹیو بات ہے۔ جو بہت توقعات رکھے تھے یہاں اہل تلنگانہ، وہ توقعات 100% اچیو نہیں ہوئے۔ اگین وہی اسٹائل کی پولیٹکس ہوئی جو سابق میں پورے ملک میں ہوا کرتی تھی، تو اس اعتبار سے، اور اسی ریاست میں نہیں، کسی بھی ریاست میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عوام کی مفاد کی حکومت نہیں ہے۔ عوام حکمرانوں کے مفاد کی حکومتیں بنی ہیں لیکن عوام کے حکومت کی مفاد کی نہیں بنی۔ اسی لیے جماعت اسلامی اس پورے ملک کے باشندوں سے یہ اپیل کرتی ہے ایسی حکومت تشکیل دینے میں رول ادا کرے جو عوام کی خیر خواہ ہو، عوام کے مفاد کے لیے حکومت ہو، حکمرانوں کے مفاد کے لیے حکومتیں نہ ہوں۔ تو یہ کانسیپٹ مسلسل الحمدللہ عیاں کیا جاتا، کمیونیکیٹ کیا جاتا، ذمہ دار حکمرانوں کو ملاقاتیں کر کر مختلف سطح پر توجہ دلائی جاتی۔ یہ سلسلہ 60-70 سال سے جاری ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ سوچو مسلمان ہر جماعت سے کچھ آس لگائے ہوئے رہتے ہیں، تو اس وقت آپ لوگ کی سروے کے مطابق، آپ لوگ اسٹڈی کے مطابق مسلمانوں کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکے؟ دیکھیے، مسلمانوں کا جہاں تک ملک اور تلنگانہ دونوں ریاست اور ملک کے مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، اصل مسلمانوں کے مسائل شروع ہی دن سے ہے۔ ہم نے اس ملک کو آزادی حاصل کی اور آزادی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، علماء کا بھی ہے، جماعتوں اس وقت جو لوگ دانشور تھے ان کا بھی ہے، لیکن اس کنٹریبیوشن کا انہیں کوئی صلہ نہیں ملا، ایوارڈ نہیں ملا، بلکہ ان پر لعن طعن کی گئی۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی پرٹیکولرلی نارتھ انڈیا کی کہ ہم کو اجنبی بنا رہے ہیں، ہمارے کو اجنبیت پیدا کر رہی۔ تو یہ اس اعتبار سے مسلمانوں کو جو کچھ ملنا چاہیے تھا وہ تو پورے ملک میں نہیں ملا، بلکہ ایک اسٹیج کے بعد دوسرے اسٹیج کے بعد محرومی ہی ملتی گئی۔ محرومیوں جمع زیادہ ہوئی بنسبت کوئی چیز حاصل ہونے کے۔ تو ایسے پیریڈ میں مسلمانوں میں عزم پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، اللہ پر توکل پیدا کرنا، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، ان کے کردار کو بلند کرنا، یہ وہ تمام چیزیں جس کے اندر جو پیدا ہو جائے امت مسلمہ میں، تو یہ دنیا کے حکمران کیا دیتے لیتے، خود ان کے اندر وہ کریج اور کانفیڈنس پیدا ہو جائے تو سچویشن بالکل بدل سکتی ہے۔ ابھی جو حالیہ عرصے کے دوران جس طرح سے تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، بخش کیا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف فلموں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے، اسے مقابلہ کرنے کے لیے کیا جماعت کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے، کوئی ایسا ایجنڈا ہے آپ کے پاس؟ جماعت ایک باضابطہ ملک میں اگر آپ دیکھا جائے تو ملک کی آبادی 2-3 طبقات میں تقسیم ہے، 4 بھی بول سکتے ہیں۔ ایک تو وہ نظریے والے ہیں جو ہندوتوا کے فیور کے ہیں، وہ اس ملک میں وہ راج، وہ حکومت چاہتے ہیں جو صرف ان کے علاوہ سب پر ظلم کرے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے جو سیکولر کہا جاتا، ان کا تعارف کرایا جاتا سیکولر، لیکن اس سیکولرزم کا جو رول ادا کرنا چاہیے وہ رول میں کم ہے وہ، ہاں، لیکن جتنا بھی ہے اس کو قدردانی کرنا اب ہماری مجبوری ہے۔ تیسرا امت مسلمہ کا طبقہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو پہلا جو طبقہ ہے وہ اس 100 سال میں بہت کامیاب ہوا، بہت اس سے اچیومنٹ ہوئی، اس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا 100 سال میں۔ اور امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے وہ بہت سے چیزوں میں، اگرچہ کہ مایوسی نہیں ہے، مایوسی کا اسپیکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، آپ سروے کیجئے، 1947 میں جتنے مساجد تھے آج کئی گنا زیادہ مساجد ہیں۔ 1947 میں اگر دیکھا جائے تو جتنے حفاظ تھے آج حفاظ کی امت مسلمہ میں تعداد دیکھیے، مدرسے جتنے تھے آج تعداد دیکھیے، جماعتوں کی سرگرمی 1947 اور اب بہت فرق ہو گیا۔ تو یہ زندہ قوم ہے، یہ زندہ امت ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ امت کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی مایوس نہیں ہوگی، کبھی ناکام نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسائل آتے ہیں
اور مسائل سے گھری ہوئی ہے، اور شاید کسی اور قوم پر اتنے مسائل آتے تو اس کا وجود بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا نہیں معلوم، لیکن اللہ کا فضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے یہ امت آج استقامت کا مظاہرہ کری۔ لیکن ایس میں جو کمی ہے وہ کمی کو دور کرنا پورے ملت کی ذمہ داری ہے، اور ہر فرد اپنے اپنے طور پر رول ادا کرے۔ آپ دیکھیں گے کیریکٹر کے اعتبار سے ہم پہلے کے مقابلے میں کردار میں بہت سے معاملوں میں ہم کمزور ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا کردار بلند ہو تو وہ ذریعہ بنے گا دعوت کا، مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کا، ریلیشن کے ڈیولپمنٹ کا۔ تو اس وقت ہم 15%، 20% ہے اور وہ 80% ہے۔ اگر مان لے انہیں 80%، وہ 80% نہیں ہے لیکن ایک کامن بات ہے 80%، تو ان تک ہمارے غیر معمولی تعلقات، ریلیشن، ہمارے بارے میں کنفیوژن کی دوری، اور ہمارے قول اور عمل میں بغیر تضاد کے۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، اور انہوں نے جو امپیکٹ ساری دنیا میں ڈالا اللہ کے رسول کے صحابہ، آج قوم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ امپیکٹ نہیں ڈال سک رہی۔ تو اس اعتبار سے اس ملت کو تیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک ایک فرد کی، اور ان جماعتوں کی تو سب کی ذمہ داری ہے جو دین کی خدمت کے لیے اس ملک میں اٹھیں۔ تاریخ کا جو ذکر تھا، جیسے کتابوں میں نصابی کتابوں سے کر دیا تو کیا ہم کو اپنے طور پر اپنے بچوں کو تاریخ سے واقف کروانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک تو پورا اسٹرگل اور کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی حکومت ایسی بنے جو کم سے کم ہمارے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ کرے، اور ہمارے جو پازیٹیو رول رہا ہے ہمارے حکمرانوں کا اور ہماری تاریخ کا، وہ پازیٹیو رول برابر اس کو مینٹین کرے۔ لیکن اس وقت کی جو حکومت ہے انہیں تو ہمارا وجود ہی کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہے۔ تو ہم جمہوری قانونی فائٹ کرنا چاہیے، وہ سلیبس میں وہ نصاب باقی رہنا چاہیے جو سابق میں تھا، یہ ایک کام ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے اداروں میں، اپنی نشستوں میں، اپنی جماعتوں میں، اپنی سرگرمیوں میں ہم اپنی تاریخ سے انٹریکٹ رہنا، برابر تعلق رکھنا چاہیے۔ وہ تعلق نہیں رکھنے سے بھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارا سابق دور کیا ہے۔ خود اب یہاں اس ملک میں، اس دکن میں حکومت ہوئے 80 سال ہوئے، صرف 80 سال پہلے کا اس حکمرانوں کا، ٹھیک ہے انفرادی طور پر کچھ کمزوریاں ہوں گی، ہر فرد میں ہیں اور ہو سکتا ہے حکمرانوں میں بھی، لیکن جو مثبت اور پازیٹیو رول رہا ہے اس کا جیسا امت مسلمہ کو تعارف ہونا ہے نہیں ہے تو غیر کیا تعارف ہوگا۔ جیسا کہ آپ بھی نے بھی کوشش کی تھی کچھ کتاب وغیرہ تیار کر حیدرآباد میں لوگوں مختلف ذی اثر افراد کے رول کے بارے میں، اگر یہ کام جاری رہا، یہ نئی نسل کو واقف کرایا جائے، ہمارے حکمران، ہمارے تعلیم میں جو لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا وہ، مختلف سماجی جو خدمت کی ہیں وہ، اور پھر جو کچھ احوال ہے ریاست کے وہ بتاتے رہے نئی نسل کو، تو انشاءاللہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ مسلمانوں کی جو ہے، جب مسلمان جب متحد ہونا چاہتے ہیں، جب ان میں شعور بیدار ہو رہا ہے تو ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ SIR کا مسئلہ ہے یا مختلف دستاویزات کا طلب کرنا ہے، تو ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، کوئی قانون بن جانے کے بعد بہت مشکل نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ جو کچھ جس جماعت کی جانب سے ہو رہا ہے، یہ جس کے پیچھے RSS کا مائنڈ ہے، وہ تو بہرحال ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان یہاں محروم رہے اور اجنبی۔ اور انسانی نفسیات ہے کہ آدمی کو بھوکا اور پیاسا رکھے تو وہ برداشت کر لیتا، لیکن اجنبیت پیدا کر دے تو وہ انسیکیور ہو جاتا، اور وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہماری طرف سے نہ صرف اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے بلکہ آگے بڑھ کے ایفنس کرنا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت تاخیر سے اٹھتے اور صرف مدافعت کرتے، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ مدافعت سے آگے بڑھ کر اقدام کرنا۔ مولانا مودودی کی یونیکنیس یہی تھی۔ مولانا مودودی کے دور میں بہت بڑی شخصیتیں تھیں ساری دنیا میں، لیکن مولانا مودودی نے اپنے قلم سے مدافعت نہیں کی بلکہ بقول کسی بڑے عالم دین کے مدافعت سے آگے بڑھ کر انہوں نے اقدام کیا، ڈیفنس نہیں کیا، ایفنس کیا انہوں نے علمی طور پر، تو اس کا امپیکٹ ہوا۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور ہر میدان میں ضرورت ہے امت مسلمہ کے لوگ آگے بڑھیں اور ایفنسیو رول ادا کریں۔ اظہر بھائی، جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا RSS کا 100 سال کا، جی ہاں، یہ سپٹمبر میں جی ہاں، ان کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، جماعت اسلامی بھی 84 برس کی ہوگی۔ جی ہاں۔
ایک ہزاروں خداؤں کو ماننے والے، ہزاروں طبقوں میں بٹنے والے کس طرح سے ایک ہو گئے، کس طرح کامیاب رہے، جی اور ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے کیوں نہیں ہو سکے؟ کہاں پر ہماری کمی رہی ہے، کہاں ہماری کمزوری ہے؟ دیکھیے، امت مسلمہ کا جب دور خلفائے راشدین کے بعد زوال پذیر ہوا تو بہت سی محرومیوں میں گھر گئی امت، اور اس ملک میں بھی گھر گئی۔ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے جیسا کچھ درکار قربانی کی ضرورت ہے وہ قربانی نہیں دی۔ جو کچھ دیا، آج بھی دیکھیں گے آپ 20 کروڑ کی عوام بھی ہے مسلمانوں کی، ہارڈلی 5 to 10% مسلمان ہی کسی مقصد اور نصب العین کے لیے اٹیچ ہے۔ عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اجتماعی جد و جہد میں شامل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ جب تک امت مسلمہ اجتماعی جد و جہد میں قدم نہیں رکھے گی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی۔ ویئر کمپیئر کریں گے آپ ہمارے مخالف جو تحریک ہے جس کو ہم RSS کہتے ہیں، جو انسان دشمن بھی ہے، اسلام دشمن بھی ہے، یہاں کی عوام دشمن بھی ہے، دلت دشمن بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ انہوں نے اس کاز کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کمپیئر کیا جائے تو امت مسلمہ قربانی دینے میں اس لیول پہ نہیں ہے، برابر قربانی دی ہے، دے رہی ہے، لیکن جو ریکوائرڈ قربانی ہے اس کی شارٹ ہے۔ یہ بڑا بیسک مسئلہ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم ایک دین حنیف کے آمین ہیں، اس دین حنیف سے ہمارا ریلیشن بہت کمزور ہے، جیسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ آپ تو میڈیا کے آدمی، آپ زیادہ واقف ہیں ہماری اخلاقی صورتحال، ہماری نئی نسل کی سچویشن۔ جب بھی خبر آتی جہاں ایک غیر مسلم کو اس کو سسرال والے آگ لگانے کی بات ہوتی تھی، اس کے 2-4 گھنٹے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان خاتون کے ساتھ بھی وہی حال ہوا۔ تو یہ جو پہلو ہے ہمارا غیر اخلاقی، وہ پہلو جو ہے نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بجائے مد مقابل اخلاقی پہلو رہتا تو شاید ہم لوگ آج جو کچھ ہے اس سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ رہتے۔ اور ایک چیز ضرور جو آج کل جو چل رہا ہے کہ جو غیر مسلم طبقہ ہے، خاص طور پر یہ انتہا پسند جماعت ہے، جی، لو جہاد کے نام پر آپ پر ظلم کر رہی ہے، اور جب کوئی سیلیبریٹی جی انٹرفیت شادی کر لیتا تو لوگ معاف کر دیتے لوگ، ہاں، کیونکہ اس کی دولت بٹورا رہتا۔ صحیح، کامن مین مڈل کلاس کا کوئی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ پھرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس پر اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی ہے۔ اور ویسے یہ غلطی ہے، انٹرفیت معاملات بنیادی طور پر غلط ہے، اور ہماری لڑکیاں خاص طور پر برقعوں میں پھر رہی ہیں، سب نقاب ہے، سب ہے، مگر اگر آپ باہر جا کے دیکھیے تو آپ بے روی کا شکار ہے۔ تو SIO کافی سلسلے میں اصلاحی کام کیے ہیں، وہ کریں، اس سلسلے میں اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو کام چاہے SIO، جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں بھی سوچتے ہیں، طے کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا کام نہیں ہے، جی، ایک طرف۔ اور دوسری طرف ہماری اسپیڈ جو ہے ایک بنڈی کی اسپیڈ، ہم لوگ جو کچھ سرگرمی کر رہے ہیں بہت سلو کر رہے ہیں۔ مد مقابل جو ہمارے خلاف مقابلہ کر رہا ہے وہ بلٹ ٹرین میں آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے ہماری رفتار اور ان کی رفتار میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس کے اثرات ہیں یہ جو بات تذکرہ کریں۔ لیکن اس کے اثرات کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے گھروں کا ماحول دیندار ماحول ہو، ہمارے گھروں میں دینی تعلیم ہو، ہم کم سے کم ہمارے پورا خاندان ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر کچھ باتیں تو بھی ہماری پرانی تہذیب کے، کچھ باتیں ہمارے بزرگان دین کے واقعات، کچھ صحابہ کا تذکرہ، کچھ انبیاء کا ذکر، کچھ توحید کی بات، رسالت کی بات، یہ ہمارے گھر میں ماحول کی شدید ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر مضبوط کر دیں گے اپنے گھر میں کسی لڑکے اور لڑکی کو، وہ کیسے سے ہی طوفان کیوں نہ آئے، وہ عقیدے میں متزلزل نہیں ہوگا، وہ ناکام و نامراد نہیں ہوگا۔ اس وقت ہر گھر میں یہ تعلیم، بنیادی تعلیمات کی شدید ضرورت ہے، اور یہ الارمنگ کیفیت ہے، یہ تکلیف دہ کیفیت ہے۔ کبھی ہماری کوئی بچی چلے جائے، کبھی بیٹی چلے جائے، کبھی کوئی اور چلے جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اس کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور اس کا سیریسنس کا علاج کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے کوئی آ کے روکا نہیں، نہ کوئی مومنٹ، کوئی مخالف مومنٹ تحریک روک سکے ہمارے کو مخالف،
جو ہماری ذات کی ہماری دین کے مخالف ہے، ہمارے گھر میں انٹر نہیں ہوئی ابھی تک اللہ کا فضل ہے، اور نہ حکمران کبھی انٹرفیئر ہے. تو ہمیں جو موقع ہے ابھی بھی موقع سمجھنا چاہیے. اس موقع کی قدر کرتے ہوئے اس موقع کے میں الرٹ رہ کر اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اصل میں جو نوجوان لڑکے ہیں تو جو موبائل کا سوشل میڈیا کا جو کلچر ہے، تو ابھی میں جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے وہاں پر جو ہے کچھ ایسے KFC وغیرہ کے آپ دیکھیں کہ 7th کلاس 8th کلاس کے مسلم لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو کیا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو دینی تعلیمات کے سلسلے میں، دینی تربیت کے بارے میں والدین ہی کو رسپانسبل کریں. آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ نکاح کے موقع پر یہ بات بتائی، کوئی نوجوان اس کی وقت پر نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو والدین پر وبال ہو. تو والدین رسپانسبل ہے نمبر 1. نمبر 2 خاندان، بستی وغیرہ وغیرہ ہے. تو یہ وہ رسپانسبلٹی ادا نہیں کر رہے ہیں، جیسی کرنا نہیں چاہ رہے ویسے نہیں کریں. ان کی فیس کو فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے کپڑے فراہم کر رہے ہیں، ان کی خواہشوں کی تکمیل کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک دیندار، ایک باکردار بنانے میں کوئی رول ادا نہیں کر رہے. اور یہ بہت تکلیف دہ کام ہے. اس لیے کوئی ماں یا کوئی باپ اگر اپنے بچے کو بولے کہ تم نماز پڑھو، تو بچہ پلٹا کی زبان سے تو نہیں پوچھتا کہ آپ کتنے نمازیں چھوڑے بول کے، لیکن اس کو آپ کی نماز پڑھ رہے ہو بولنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر اس وقت ہوتا جب آپ اگر بچے کو فجر کی نماز پڑھانا ہے تو ایک عالم دین نے یہ بات بتائی کہ آپ کو تہجد پڑھنا پڑے گا. آپ تہجد پڑھے تو بچے کو فجر پڑھا سکتے. آپ اور میں آرام کرتے رہیں گے اور توقع رکھیں گے ہمارا بچے اور بچیاں نماز پڑھے، ممکن نہیں. اور یہ بہت کلیئر کٹ ہے. انبیاء، صحابہ، بزرگان دین کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جو بولا اس پر عمل کیا. پہلے عمل کی بعد میں بولے. بعض لوگوں نے تو اتنے محتاط تھے. تو آج اس وقت ضرورت ہے ہماری مائیں، بہنیں جن کے گودوں میں نئی نسل ہے، وہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے تو انشاءاللہ مستقبل بہت اچھا ہوگا. وہ لوگ خدا نخواستہ دین کے معاملے میں کمزور ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی گود میں پلنے والی نسل بھی دین اور اسلام کے بارے میں کمزور ہوگی. تو یہ صحیح میں بھی آپ رہے، صحیح میں بھی کام کریں، ابھی بھی آپ کی نظر رہتی سرگرمی کے اوپر، اور اطفال کا بھی جی ہے شعبہ ہے. تو کیا نئی نسل جوڑ رہی ہے جماعت سے، یعنی اطفال سے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کے نظریے کو جو کتاب و سنت پہ بیسڈ ہے، اس کو پوری امت نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ ایک خوشائن بات ہے. اور دین کی بات کو ایکسیپٹ کرنا بہت ہم سب کو شکر بجا لانا چاہیے. جیسا کہ دعوت جماعت اسلامی 80 سال پہلے یہاں کے غیر مسلموں میں دعوت کے لیے پورا لٹریچر تیار کیا، پوری ریجنل زبانوں میں، قرآن، حدیث، سیرت. اس وقت تو دعوت کا نام لینا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ارے صاحب شیش محل میں رہ کر کسی کے گھر پر پتھر کیسے مارتے. آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری امت میں جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے دعوت کی مخالفت نہیں بلکہ دعوت کی کام شروع کر دی. کئی مدرسوں میں شعبے دعوت قائم ہو گئے. اسی طرح ایک دور میں یہ تھا کہ یار شیخ اپنا اپنا دے، کہاں کس کی فکر. جماعت اسلامی نے خدمت کی طرف امت کو متوجہ کیا. آج ملت اسلامیہ کے ہر شہر میں ملت کی خدمت کرنے کے لیے مرفع حال بھی آ رہے ہیں، اوسط درجے کے بھی لوگ آ رہے ہیں. بعض موقع پر تو غربا بھی رول ادا کر رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ کام ہو جائے. ابھی ہمارے پاس کل غیاث الدین بابو خان صاحب کا انتقال ہوا. آپ کے بہت قریب تھے، وہ مختلف مسائل میں گفتگو بھی کرتے تھے آپ سے. وہ ایک آئیڈینٹی تھی اس ریاست کی، تعلیمی میدان میں خدمت کرنے. وہ ایک علامت تھی. دیہات پہنچ کر آج اللہ کے فضل و کرم، ایک طرف تو یہاں کی اس وقت کی حکومت کا بھی دخل ہے 4% کا، دوسری طرف فائنینشیل مسائل کو حل کرنے میں غیاث الدین بابو خان صاحب کے اداروں کا بھی دخل ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو درجات دے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو کوشش کرنی چاہیے نئی نسل. ہاں جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جماعت اسلامی سے اور SIO سے، الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اور SIO کے ساتھ بھی ٹیلنٹڈ نئی نسل آ رہی ہے. میں بتاتا ہوں تاکہ واقف ہوں لوگ. جس زمانے میں 1982-83 میں SIO کا سٹی کا پریزیڈنٹ بنا تھا پہلی بار، تو اس وقت ہارڈلی 1 یا 2 انجینئر تھے SIO میں اور 1 میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. اور آج اللہ کا فضل ہے
بہت بڑی تعداد انجینئرز کی ہے، ریسرچ اسکالرز کی ہے، ڈاکٹرز کی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ہے، لائرز کی ہے، لا اسٹوڈنٹس کی ہے. تو یہ جو فرق ہوا تعلیمی، اس میں بہت سے لوگوں کا دخل ہے. کوئی یہ کہنا کسی ایک جماعت کا، کسی ایک فرد ہی کا نہیں، بلکہ بہت سے میدانوں میں بہت سے لوگوں نے کوئی ادارے قائم کر کے مسئلے کو حل کیا، کوئی اداروں کے فیسوں کے مسائل کو حل کر کے مسئلے کو حل کیا، کوئی ایسے ماحول تیار کیے، ایسے انسٹیٹیوٹ تیار کیے جو بچے پریپیئر ہو کے کوالیفائی ہوں. یہ سب پوری ملت کا دخل ہے، اس میں پوری ملت کی قیادت کا دخل ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ پوزیشن پہ ملت ہے کہ یہ ملت پرٹیکولرلی اب تو سروے آ رہے ہیں جس کو تعلیمی طور پر بہت پست کہا جاتا تھا، آج ان کا پرسنٹیج تبدیل ہوا الحمدللہ. اگر میں آخری سوال کہ یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، آج کل دیکھیے آپ زیادہ تر وقت ہر عمر کا نوجوان کو ہم سمجھتے ہیں، مگر ہماری عمر کے لوگ بھی زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہیں. تو اور سوشل میڈیا کے ذریعے زہر پھیلایا جا رہا، کئی فلمیں شہاب اور فلاں فیلز مسلمانوں کے خلاف کر رہی ہیں. تو کیا ہم کیوں اپنے دفاع میں یا اپنے پازیٹیو رول کو بتانے کے لیے ایسی فلم تیار نہیں کر سکتے؟ دیکھیے تیار اس میدان میں بھی کام نہیں ہوا، بلکہ نہیں ہے، کام ہوا ہے، لیکن جس پیمانے پہ ہونا چاہیے اس پیمانے پہ نہیں ہوا، نمبر 1. دوسرے جو اس کے حدود متعین ہیں، حدود کا تو خیال کرنا پڑے گا. اسلام نے جتنا پرمٹ کیا اتنا ہی کرنا ہے، چاہے ہم کو دنیاوی طور پہ کتنے ہی چیز اچیومنٹ ہو جائے، لیکن ہم حدود کو تو نہیں پھاندیں گے. جی تو اسی طرف جا رہا ہوں میں. ہاں وہ ایک فلم ساری دنیا کے اس دوران دیکھیں گے، کووڈ میں ہر عمر کا آدمی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، ہر عمر کا آدمی، ہر ایک کے ہاتھ میں اگر کوئی تھا تو وہی تھا. تو بیسیکلی اس ملت میں خیر ہے، نیکی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مختلف موقعوں پر یہ متزلزل ہو جاتی. تو اس طرح یہ جو بتا رہے ہیں آپ اس سوشل میڈیا میں، یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اپنے حدود میں رہ کر اصلاحی ڈرامے، اصلاحی اقوال، کتاب و سنت کی وہ باتیں مختلف انداز سے، مختلف پیمانے میں، مختلف زبانوں میں اگر یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کم سے کم ہمیں یہ بات ہوگی کل آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی، کہ باری تعالیٰ اس میدانوں کے ذریعے سے تیرے دین پر حملہ کر رہے تھے، ہم نے کچھ تو مدافعت کی، جو کچھ ہماری کیپیسٹی ہے وہ مدافعت کا کلچر پیدا کرنا، لوگوں کو تیار کرنا، یہ بہت شدید ضرورت ہے. اور الحمدللہ ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک طرف اقتدار ہے، سرمایہ ہے، صلاحیت ہے، اور دوسری طرف ایک بہت سے اعتبار سے محروم ملت ہے. اس نے جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو ہے دولت مند طبقے کمی نہیں ہے، جی ہاں، کار خیر میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو کیا آپ ان کو ایسا مشورہ نہیں دیں گے کہ ایک باقاعدہ ڈویژن بنایا جائے، یعنی جو فلم ڈویژن جو ہے، جی ہم اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، جی ہاں، ارطغرل ٹائپ کے، جی ہاں، جیسا ہمارے جو سورما رہے، جو ہمارے ہیرو رہے، جو اس ملک کی تعمیر و تاریخ ان پر بنانے کے لیے وہ اس کے انویسٹ کریں. جی ہاں، اصل اس بارے میں تو اس کی ضرورت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے پیچھے جیسی توانائی لگنا چاہیے تھا، جیسے سنسیئرٹی لگنا چاہیے، اگرچہ کہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، جماعت اسلامی ہر میدان کو چھیڑا ہے اور امت کو متوجہ کیا ہے. اب امت اس کو ٹیک اپ کرے تو بہت سکسیس ہوتی، اگر خدا نخواستہ ٹیک اپ نہیں کرے تو وہ ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی میڈیا ہاؤس کے قیام، چینلوں کی بات، اب کیرلا میں تو بہت بڑا چینل بھی ہے، بہت بڑی وہ پوزیشن ہے وہاں میڈیا میں جماعت اسلامی کی. اسی ایک دور میں صحافت میں قدم رکھ کے اخبارات کو نکالنا تمام ریجنل لینگویجز میں، یہ کوششیں تو ہوئی ہے، لیکن جیسی ضرورت ہے اور جیسا دشمن حملہ کر رہا ہے اس کی مدافعت کرنے، اس سے آگے بڑھ کر اقدام کرنے کی جو کیفیت ہے وہ کمی ہے. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دیر ہی سے ہی ملت متوجہ ہوتی. میں جیسا بتایا آپ کو 40 سال پہلے دعوت کا تصور نہیں تھا، آج ملت اسلامیہ داعین تیار کری، یہی نہیں پوری دنیا میں. اور 40 سال پہلے کسی کی خدمت کا تصور نہیں تھا، آج الحمدللہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر غربا کی خدمت کے لیے مختلف لوگوں نے، ہر جماعت والوں نے، سیاسی، سماجی، ہر جماعت نے کچھ نہ کچھ رول ادا کیا ہے اس کے لیے. ویسی بھی یہ میدان میں بھی اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والی نسل تیار ہوگی اور وہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ ان میدانوں میں آگے بھی بڑھے گی، مقابلہ بھی کرے گی انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ. میری جانب سے بھی آپ کو شکریہ. آپ کے حق میں دعا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس انسٹیٹیوٹ کو ترقی عطا فرمائے. جن محنتوں سے آپ اس کو یہاں تک لائے, اللہ تعالیٰ مزید اسے ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم.